اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جھوٹ میں شمولیت نہیں اختیار کرتے، مومن بیہودہ کاموں میں شمولیت نہیں اختیار کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذل والصغار علی من خالف امری، کہ جو میرے امر کی مخالفت کرے گا اس کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لکھی ہے. وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ مومن جھوٹ میں شمولیت نہیں اختیار کرتا. دسمبر کا مہینہ گزر رہا ہے، 25 دسمبر گزر گیا ہے. کرسمس منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. جس جھوٹ کو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا بنایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور تم بہت بڑی بات کر چکے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو بات تم کر چکے ہو یہ بہت سنگین اور بہت بڑی بات تم کر چکے ہو. کتنی بڑی بات؟ تکاد السماوات یتفطرن بہن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. فرمایا کہ اتنی بڑی بات ہے یہ، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، چر جائے زمین. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جبکہ اللہ کی شان کی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل گئی ہے. ان یقولون الا کذبا، اس بات میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. والذین لا یشهدون الزور، مومن جھوٹ میں شمولیت نہیں اختیار کرتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے. اس جھوٹ کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور پھر بھی مومن اس جھوٹ میں شمولیت اختیار کر لے. مومن کسی کرسچن کو، کسی عیسائی کو اس جھوٹ پر مبارکباد پیش کر دے، ان کو مبارکباد دے دے اتنے بڑے جھوٹ پر کہ جس جھوٹ پر آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو، پہاڑ ہل جائے. اور پھر وہ مومن بھی ہو، اور اتنے بڑے کائنات کے اتنے بڑے جھوٹ میں وہ شمولیت بھی اختیار کرے. اور اس گناہ اور اس سنگین گناہ میں مسلمان شمولیت کرتے ہیں. اور رفتہ رفتہ
بدن یہ شمولیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس سنگینیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جرم کتنا سنگین ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کرسمس پر کسی عیسائی کو مبارکباد پیش کرنا ایسے ہے جیسے کوئی عیسائی صلیب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو اور اس سجدے پر تم اسے مبارکباد پیش کر رہے ہو۔ یہ ایک کفریہ تہوار ہے، مسلمان کے مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس میں شمولیت اختیار کریں کسی بھی معنی میں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، مومن کی صفت تو یہ ہے کہ جب وہ بیہودہ کام سے گزرتا ہے تو عزت کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہاں کوئی شمولیت نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہیلے بہانے تعویلیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری عید پر وہ ہمیں بھی مبارکباد دیتے ہیں، ہم نے دے دی تو کیا ہوا؟ اور وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی کے کس مقام پر ہے آج ہماری قوم۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ عزت اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام میں رکھی ہے، دین میں رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کے ساتھ عزت دی ہے۔ فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم عزت کو تلاش کریں گے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے میں، کسی اور نظام میں، تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اہل ایمان کی عزت اسلام میں ہے، اور اسلام کے ساتھ عزت ہے۔ عزت اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، اعرابی صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعدت لها، تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ اس نے کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، بندے کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا وہ جس سے محبت کرتا ہے۔ کتنے مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ، زندگی کا طریقہ سکھا دیا کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابی نے عرض کی میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبت یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ محبت تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی پیروی کی جائے، محبوب کی بات مانی جائے، محبوب کی اتباع کی جائے، محبوب کی نافرمانی نہ کی جائے، محبوب کی حکم عدولی نہ کی جائے، محبوب کے نقش قدم پر چلا جائے۔ محبت تو کہتے ہیں اس کو ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تجھے محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو پھر تیرا حشر اس کے ساتھ ہی ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ محبت زبانی دعوے کا نام تو ہے نہیں، محبت تو عمل کا نام ہے کہ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کس سے ہے۔ کرسمس ڈے آ گیا تو شمولیت اختیار کر لی کرسچنز کے ساتھ، اور یکم جنوری آ گیا تو پھر شمولیت اختیار کر لی کرسچنز کے ساتھ، اور زبان سے دعویٰ یہ کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یکم جنوری تہوار ابتدا
عیسائی عیسوی سال شروع ہوتا ہے اور اس جشن کی ابتدا کرنے والے عیسائی ہیں. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. 25 دسمبر کرسمس ڈے یہ عیسائیوں کا ایک کفریہ تہوار ہے. اس میں 25 دسمبر کے اس ڈے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کر دی اور 1 جنوری میں نئے سال کو بھی سیلیبریٹ کیا, اس کا جشن بھی منایا اور زبان سے دعویٰ یہ کیا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے, جھوٹ بولتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہو. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر, اللہ پر, قیامت پر بندے کا ایمان بھی ہو اور وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی بھی رکھے. فرمایا یہ دونوں چیزیں ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, اگرچہ یہ اللہ کے دشمن ان کے باپ ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے بھائی ہوں, ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں. اگر باپ, بیٹے, بھائی, خاندان والے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ دوستی ختم کرنے کا حکم ہے. اور وہ نہ باپ ہو, نہ بیٹا ہو, نہ بھائی ہو, نہ خاندان ہو, وہ ایک کفر کی ملت ہو, ان کے طریقے کو اپنا لیا جائے اور یہ کہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری دی المرء مع من احب, اس طرح نہیں دی کہ ہم زبان سے دعوے کرتے رہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے, ہم عمل سے ثابت کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع رسول سے محبت کا پتہ چلتا ہے. اتباع رسول نہیں ہے تو محبت نہیں ہے, جھوٹ ہے. اور اس میں تو ہمیں کرنا یہ چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ 1 محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. اور اس کو بھی ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. ان کے بعد 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور ہے. کبھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ سال کے شروع ہونے پر کسی صحابی نے کسی صحابی کو کوئی مبارکباد پیش کی ہو, انفرادی طور پر بھی کوئی مبارکباد پیش کی ہو, کہیں نہیں ملتا. یہ تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے. اگرچہ اپنے سال کے شروع میں ہو, محرم میں ہو, پھر بھی نہیں ہے. اور 1 جنوری سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے جو دسمبر پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں جو یہ جشن ہے 1 جنوری کا, جو دسمبر کی 31 تاریخ کو رات کو اس کا بڑا انتظار کیا جاتا ہے, مسلمانوں کے یہاں بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. تبذیر, اپنا مال فضول خرچ نہ کرو. اور تبذیر اس کو کہا ہے, یعنی کہ بے مقصد کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا. اور پھر مبذر, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, یہ تبذیر کرنے والے, فضول کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے والے, یہ شیطان کے دوست ہیں. اللہ کانوا اخوان الشیاطین, یہ شیاطین کے دوست ہیں جو فضول کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اس میں جو جتنا بھی 1 روپیہ بھی خرچ ہو جائے تو یہ تبذیر ہے.